السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بھائی، میں نے ایک بحث دیکھی ایک جگہ گروپ میں. کیا بحث چل رہی تھی؟ بڑی شخصیات کے بارے میں کہ فلانا ایسا تھا. نبیوں کا تو خیر بات ہی کیا ہے. تو اب اکرام علیہ السلام کا تو معاملہ ہی تھا کہ وہ تو مبعوث کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے. ان کو تو وہ کام کرنا ہی تھا اور ان کی درجات بھی بہت بلند ہیں عام انسانوں سے. اور اس کے علاوہ اس کے باوجود انہوں نے اپنے معاش کے لیے خود سے کام کیا. تو معاش کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہے. ہمارا رجحان یہ آ گیا کہ ہمیں اس لیے پڑھنا لکھنا ہے جو انگریز دے گئے کانسیپٹ کہ پڑھ لکھو گے تو پھر اچھی نوکری ملے گی یا جاب اچھی کرو گے یا وہ کیا کہتے ہیں بزنس اچھا کرو گے. ارے بھائی، تو پڑھنا لکھنا تو مطلب آپ کو شعور نہیں دیتا. تعلیم اپنے ذہن کو وسعت نہیں دیتی ہے. آپ کا براڈ پوائنٹ آف ویو نہیں بنتا دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں. وہ فلسفہ جو علم سے سیکھتے ہیں زندگی کا، کیا وہ نہیں ہے؟ وہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ان لوگوں نے. بس اس لیے پڑھو لکھو کہ اچھی جاب مل جائے گی، اچھے کو پروفیشن کو پڑھو اور اس کے بعد کماؤ کھاؤ. تو بھائی، کفار نہیں مانتے تھے بات کو. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تم سے اس کا معاوضہ نہیں مانگتا. میں تم سے معاوضہ بھی مانوں اور ایمان لے آؤ تو میں مجھے پیسے دو، تم لوگوں کو بچا رہا ہوں جہنم سے. ایسا کچھ نہیں ہے. بس مان جاؤ، تمہاری آخرت سمجھ جائے گی، دنیا سمجھ جائے گی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی اتنے لوگ، اتنے زبردست لوگ بنتے ہیں تو عام پبلک میں کیا معاملہ ہے؟ باقی لوگ بیکار ہیں؟ نہیں. عام پبلک، جیسے سقراط کہتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی، کوئی سقراط عام لوگوں کی بات ہو، لوگ کیا کہیں گے. جیسے ہمارے میں رجحان ہے تو 2500 سال پہلے یونان میں بھی وہی فلسفہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. اس نے کہا لوگوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ پیپل آر لائک دا ہرڈ آف این اینیمل. لوگ، مقصد نہیں تھا ہرگز اس کا کہ کوئی برائی کر رہا ہے. کہ لوگوں کی مثال ایک ریوڑ کے چھوٹے بہت ساری بکریاں، بہت ساری بھیڑیں ہیں، بہت سارے دمبے گائے، وہ مثال ہوتی ہے. ان میں سے کوئی منفرد ہوتا ہے، آپ چنتے ہیں کہ بھئی یہ خاص ہے، اس میں یہ گوشت اچھا ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، یہ بکری اچھی ہے، اس کے آئندہ افزائش نسل کے لیے استعمال کرنا ہے. آپ نسل نکالتے ہیں تو اتنے ساروں میں سے تو ہر مخلوق کے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. انسان میں بھی صلاحیت ہے. انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات تو ہے ہی، اس میں سے بھی کچھ لوگ اشرف ہو کے نکلتے ہیں. اب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی تھے نا، ایک عام انسان کی طرح ان کا جسم تھا، ان کی ضروریات تھیں زندگی کی. یہ نہیں کہ وہ کوئی 10 لوگوں کا 100 لوگوں کا لوگ کھانا کھاتے تھے یا کام کرتے تھے. نبی کی حیثیت سے ایک ان کا جو معجزات الگ چیز ہیں، لیکن ایک عام انسان کی حیثیت سے چلیں. اب انبیاء سے نیچے آتے ہیں، ان کی بات ہی نہیں کرتے نا، ان کی تو باتیں الگ ہیں. بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء کرام، وہ کیا تھے؟ اتنے پہنچے ہوئے، دنیا ان کے پیچھے آ رہی ہے، ان کے پیچھے دعا کروا رہی ہے، ان کے پیچھے پیچھے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھے؟ لیڈران بڑے بڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر، خلفائے راشدین زبردست رسول اللہ کے بعد. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے سپہ سالار جیسے سپہ سالار کون ہوگا. اس طرح سے بہت ساری شخصیات. پھر آپ اس میں چلے جائیں دوسروں میں تو جولیس سیزر، سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، ٹھیک ہے نا، ابراہم لنکن. یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ بہت سارے لوگوں میں سے تو الگ تھے نا. کوئی آسمان سے ٹپکے ہوئے لوگ تو نہیں تھے. اسی آدم حوا کی اولادیں ہیں ساری کی ساری، بنی نوع انسان. وہ اتنے سارے لوگوں میں وہ منفرد کیوں تھے؟ اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنی ذہن کو، جو صلاحیتیں اس کو بروئے کار لائے، سوچا سمجھا تو ممتاز ہو گئے، الگ نظر آتے. آج ختم ہو گئے، کتنے پرانے ہو گئے. آج بھی دنیا ان کو کیوں ان کے نام سے جانتی ہے؟ بیکاز دے ڈڈ سم تھنگ. کچھ کر گئے وہ دنیا میں. وہ کہتے ہیں کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ خوب یاد رہو. شاعر کہتا ہے بھائی کیوں، کیسے یاد رکھوں؟ میں مر گیا، آج میں نے کچھ خاص نہیں کیا. آج لوگ جانتے ہیں مجھے، خرم صاحب سب پوچھتے پھر رہے ہیں. آئیے ان کو بلا لیجئے، فلانا. کوئی آپ بھی ہیں زبردست، آپ نے کچھ کیا. مر گئے، کچھ عرصے روئیں گے پیارے قریبی، پھر اس کے بعد وہ پڑھ کے بخشیں گے. یہ سب ہوتا رہے گا. اصل تو اپنے اعمال گئے، وہی بخشش کروائیں گے. دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے بخش دیا، اولاد نے صدقہ جاری ہوتی اولاد. اور نیک کام آپ جو کر رہے تھے، آپ صدقہ جاری ہے یا کوئی بھی، وہ سب آپ کے ساتھ گیا. باقی سب یہ جائیداد وغیرہ سب یہ رہ جائے گی. تو بات تو یہ ہو گئی. اب میں کیسے سروائیو کروں گا اگلی زندگی کے لیے، اور یہاں پر کہ میرا نام یاد رہ جائے؟ تو شوڈ ڈو سم تھنگ. قائد اعظم کیا تھے؟ وہ سب اپارٹ فرام آل دیز تھنگس، پولیٹیکل کیا معاملات ہیں، وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، غلط بنایا صحیح بنایا، سب چھوڑ دیں. قائد اعظم کو دنیا جانتی ہے، فادر آف دا نیشن کہتے ہیں پاکستانیز، اور بنگالیز بھی ان کو ماننے لگے ہیں دوبارہ سے. اور
دنیا ان کو جانتی ہے، مسٹر جناح، گاندھی کو جانتے ہیں لوگ، علامہ اقبال کو جانتی ہے دنیا، ان کے اوپر تو باقاعدہ PhD کیا ہے علامہ اقبال پہ جرمنی میں، وہاں پہ تو پاگل ہے لوگ بالکل ان کے. کیوں؟ ایسا کوئی شاعر گزرا، ایسا کوئی فلسفی گزرا، ایسے کوئی دانشور گزرے؟ علامہ شبلی نعمانی ہے، سلیمان ندوی ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بڑی شخصیات ہیں، ان کو کیسے بہتر رکھا یار. اچھا اسلام، خالد بن ولید، ان جیسا کوئی سپہ سلاد الدین، محمد قاسم، ان لوگوں نے وہ کام کیے کہ آج تک زندہ یاد کیے جاتے ہیں. ان کے جو ڈی میرٹس وغیرہ جو تھے، ان کی کارروائیوں کے ان کے ساتھ جو برا ہوا اس کو طرف چھوڑیں، تاریخ تاریخی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات نہیں کریں. لیکن لوگ ان کو جانتے ہیں اور اچھے سے جانتے ہیں. کوئی برا کہتا ہے تو اپنے حسدی ہے کیا ہے، وہ تاریخ کو مسخ کر رہا ہے، وہ سیاسی اور مذہبی معاملات آ جاتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ، ابراہم لنکن ہے، کچھ بھی ہو جائے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پالش کیا، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو گروم کیا، اپنے علم کو وسیع کیا، سیکھا اور اس کو بروکار لائے، اس کو استعمال کیا. اپنی ایجوکیشن جو حاصل کی تھی وہ جاب کرنے کے لیے اور نوکری کا پیسہ کمانے کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے نہیں کی انہوں نے. معاش ایک الگ چیز ہے، معاش الگ چیز ہے. پیٹ پالنا آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے میں کہا نبی حضرت داؤد علیہ السلام لوہا کا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا ہے، لوہا کا کام کرتے تھے. نبیوں نے، انبیاء کرام نے تو بکریاں تک چلائی ہیں نوکری کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی. کیا تھا یہ سب؟ حضرت ابوبکر کپڑے کاروبار کرتے تھے، بیچتے تھے. لیکن خلافت ملی تو ان کو وظیفہ مقرر ہوا کہ خلافت سنبھالیں کیا کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بس سارا علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ کچھ بن کے وہ کمانا کھانا ہے. اس کو کریں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے. جب تک دنیا باقی ہے، قائم ہے، آپ کا طریقے سے نام لیا گا. فرعون، شداد، نمرود کی طرح مشہور وہ بھی ہیں، لیکن بدنامی میں مشہور ہیں. شہرت بدنامی میں، برا کوئی نام نہیں رکھتا کہ اپنے بچے کا فرعون، نمرود، شداد. لیکن کیا ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ اتنے لاکھوں کروڑوں میں سے ایک شخص ایسا نکلتا ہے، سقراط، ایک نکلتا ہے افلاطون، ایک نکلتا ہے ارسطو، ایک نکلتا ہے سکندر اعظم، ایک نکلتا ہے سر سید احمد خان، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے کوئی شبلی نعمانی. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ ایفرٹس تھیں، وہ علم تھا، وہ تعلیمات تھی، وہ ذہن کا استعمال تھا، سیکریفائس تھے، قربانیاں تھیں، ہرڈلز آئیں، مقابلے کیے، سختیاں جھیلی، تب جا کے کچھ اتنی بڑی چیز بنے، وہ شخصیت بنے جس پہ آپ کو کیا ملا کہ آج دنیا جانتی ہے، جانتی رہے گی جب تک دنیا قائم ہے کہ انہوں نے کچھ کیا تھا. تو وہی والی بات ہے کہ ایسا کچھ کر جاؤ کہ خوب یاد رہو. تو وہ چیز جو ہے نا، ان ایفرٹس، ان قربانیوں سے آتی ہے. ہم کروڑوں لوگوں میں ممتاز اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم کچھ ایسا کر جائیں. پھر ہم خامخواہ ٹونٹ کرتے ہیں، کسی کو یہ بولتے ہیں، اس کو تو خامخواہ لوگوں نے چڑھا لیا. جو خامخواہ میں چڑھا جاتے ہیں نا، وہ تر بھی ویسے ہی جاتے ہیں. شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. شخصیت پرستی بہت بری چیز ہے. ہم شخص کے پیچھے بھاگتے ہیں، مقصد چھوڑ دیتے ہیں، منزل کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ منزل تک پہنچے، وہ ایک سہارا تھا، لیڈر تھا، لیکن منزل مل جائے گی، کامیابی ہوگی، خوشحال ہوگی قوم یا خاندان جو بھی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ یاد رکھیں گے اس شخص نے سب کو گائیڈ کیا تھا، لیڈ کیا تھا. تو آج یہاں پر قائد اعظم کیوں آئے، نوٹ پہ تصویر ان کی سب کچھ ہے. قائد اعظم کیوں؟ ایک شخصیت ہے نا، اتنا ہی کھاتے پیتے تھے جتنا انسان کھاتا پیتا، اتنا سوتے اٹھتے بیٹھتے تھے، اور سب کچھ جائیداد کچھ لے کے نہیں گئے، وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے گئے سب لوگ، جتنے بھی لوگ تھے. تو نام آپ کا کام یاد رہ جاتا ہے. اچھا کریں، نیک کریں، ہمیشہ یاد رہیں، اور لوگ اچھے اس سے کہیں، اور آپ کو آپ کے کیے ہوئے اچھے کام جن سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. اولاد صدقہ جاری ہے، اس کے علاوہ جو کام کیے تھے آپ نے صدقہ جاری ہے. لیکن جو کام آپ کر کے لوگوں کو سکھا گئے، جو اچھا کر گئے، وہ بھی صدقہ جاری ہے، اور لوگ آپ کو اچھے اس سے یاد رکھیں. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.